تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں ایک افضل جماعت پیدا فرمائی، وہ جماعت ہے انبیاء اکرام کی جماعت۔ ایمان والوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء اکرام کی جماعت، اور وہ انبیاء میں سب سے افضل ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے بزرگ ہستی، سب سے اللہ کے قریب ہونے والی ہستی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ جیسے سب انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آدم و بنی آدم کا سردار ہوں ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے تمام انبیاء پر حضور کو سرداری عطا فرمائی، ویسے ہی حضور کے گھرانے کو تمام انبیاء کے گھرانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے ایسا حضور کا بابرکت گھرانہ ہے، حضور کے گھرانے کو جو مقام ملا ہے کسی انبیاء کے گھرانے کو نہیں ملا۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، میں دین کی تبلیغ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بس میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے بس محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ یہ کن کی محبت ہے جو ہم پر واجب کر دی گئی، کن سے ہمیں محبت کرنا واجب کر دیا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پنجے تنے پاک کی محبت ہے جو تم پر واجب کر دی گئی، وہ میری محبت ہے، وہ علی کی محبت ہے، وہ فاطمہ کی محبت ہے، وہ حسن کی محبت ہے، وہ حسین کی محبت ہے جو تم پر واجب کر دی گئی۔ ایسا افضل گھرانہ ہے حضور کا جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی۔ سوچے کیسا گھرانہ ہوگا جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے۔ صرف محبت ہی واجب نہیں کر دی گئی ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تم پر احسان کرتا ہے، وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ کا احسان شکر مناؤ،
اللہ سے محبت کرو، تمہارے پر انعامات کرتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اور حضور نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کے لیے محبت کرو میرے خاطر۔ اللہ سے محبت کرنا ہے اس کے احسانات کے خاطر، اور حضور سے محبت کرنا ہے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور پنجے تنے پاک سے محبت کرنا ہے حضور کے خاطر۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ جب تک پنجے تنے پاک کی محبت ہمارے دل میں نہ بچ جائے حضور کی محبت نہیں بچ سکتی۔ جب تک علی رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جب تک نہ بچ جائے، جب تک حضور کی محبت نہیں بچ سکتی، اور جب تک حضور کی محبت دل میں نہ بچ جائے اللہ کی محبت نہیں بچ سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ اور رسول کے خاطر پنجے تنے پاک سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ پنجے تنے پاک سے محبت نہ کرے۔ اللہ نے ایسا مقام پنجے تنے پاک کو دیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ الفاظ پر غور کرے، حضور فرماتے ہیں میری جان تمہیں اپنی جان سے جب تک عزیز نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے گھر والوں کی محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ بس ہمیں ایک ماپ دے دیا گیا ہے، ایک میٹر دے دیا گیا ہے، اب مومن بننا ہے تو اب غور کرتے جاؤ۔ اپنی اولاد کو رکھو اور حضور کی اولاد کو رکھو، دیکھو کن سے زیادہ محبت۔ اپنے گھر والوں کو رکھو، حضور کے گھر والوں کو رکھو، دیکھو کن سے زیادہ محبت۔ اپنی ذات کو رکھو، حضور کی ذات پاک کو رکھو، دیکھو کن سے زیادہ محبت۔ اگر ان سے زیادہ محبت ہے الحمدللہ اللہ نے کامل مومنوں میں ہمیں شامل فرمایا، تو اللہ نے یہ مقام پنجے تن پاک کو عطا فرمایا۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو پنجے تن پاک کی فضیلت، افضلیت، تاکہ آپ کو 10 محرم سمجھ میں آ جائے، آپ کو کربلا کا میدان سمجھ میں آ جائے، آپ کو کربلا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر بے ہدا الفاظ استعمال کر لینا، مولا حسین کی شان میں بے ادبی کر دینا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اس سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 10 محرم تک سلسلہ چالو رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔